قاسم بھائی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے خواب میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جی بے شک، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ، کیونکہ ایک ہی ہم سمجھتے ہیں امام آنے والے ہیں، وہ امام مہدی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امام مہدی ہوں گے؟ نہیں میں تو بالکل، کیونکہ نبیوں کے بغیر نبیوں کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے، اور آپ اپنے خوابوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو کس طرح سے اس کو عام انسان کس طرح سے اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے نبیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ خود کو امام مہدی نہیں سمجھتے، تو پھر اس کو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں گے آپ؟ اس میں ایسا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک صورت ہے سورہ شورا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے، یعنی پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یہ بھی اللہ سے خواب میں ہم کلام ہو چکے ہیں. تو اس کے علاوہ شیخ الاسلام ہے اور امام غزالی ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خواب میں اللہ سے بات کرنا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے. اور خواب بھی جو ہے وہ ایک پردہ ہے، جب تک خواب چل رہا ہے وہ ایک پردہ ہے، اور وہ جب وہ انسان اٹھتا ہے وہ خواب ختم ہو جاتا ہے، وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ڈریمز ہیں اسلام میں اس کی اہمیت بھی ہے. اور یہ جو علماء ہیں، علماء کرام جو بزرگ ہیں، وہ جو گزر چکے ہیں، وہ بھی اللہ سے ہم کلام ہو چکے ہیں، اور ایسا علماء کہتے بھی ہیں کہ ایسا ممکن بھی ہے. اور رہی بات امام مہدی کی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی بڑا دعویٰ کروں، کیونکہ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بہت سی باتیں خوابوں میں سکھائی ہیں. تو اگر میں کوئی ایسا بڑا دعویٰ کروں یا ایسی کوئی بڑی بات بھی کہوں منہ سے، تو اس کا مطلب ہے میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا. یہ اس طرح سے وہ ڈریم تھا. تو اس وقت جب مجھے یہ ڈریم آتے تھے تو میں کہتا تھا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے لوگ مجھے جانتے ہوں گے. تو میں تو اتنا سوشل پرسن نہیں ہوں، نہ کوئی ضرورت ہو تو میں گھر سے باہر جاتا ہوں، ورنہ بغیر ضرورت میں گھر سے باہر بھی نہیں جاتا. ورنہ ہوتا ہے نا کہ لوگ گھومنے پھرنے یہ نکل جاتے ہیں، میری کوئی ایسی عادت بھی نہیں ہے، اور لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. تو لوگ مجھے کیسے جانیں گے جب میری ایکٹیویٹیز ہی لیمیٹیڈ ہیں. تو جب 2014 میں اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے خواب دوسروں سے شیئر کرو، تو پھر جب میں نے شیئر کرنا شروع کیے تو پھر لوگ جاننا شروع ہو گئے. تو اب کچھ کلیئر ہو رہا ہے کہ شاید واللہ عالم کہ شاید اسی طرح سے لوگ جانیں گے. واللہ عالم. اپنا دن کیسے گزارتے ہیں؟ بس جیسے نارمل گزارتے ہیں، کھایا پیا سویا کام، اور بس کوئی اسپیشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. بس یہ کہ ڈریمز کا کام ہے تو ظاہر اس پہ پھر ٹائم میں دیتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں. شادی ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں. شادی کا کیا پلان ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہوگا پلانس کا. کوشش تو بہت کی لیکن اللہ کے پلانز اور کیا. شاید آپ کو آخری خواب کب آیا؟ آخری خواب جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی خواب چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کچھ آ ہی رہا ہوتا ہے ڈریم. تو انہی ڈریمز میں پھر امپورٹنٹ ڈریمز بھی آ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ عام کیجولی بس رینڈم ڈریمز آتے ہیں، نارمل ڈریمز. جو آپ کو آج خواب آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بتانا ضروری نہیں، وہ آپ کو ایک کیجول لائف کے حوالے سے آیا؟ جی بالکل. وہ کوئی اتنا مطلب اس طرح سے جس طرح سے آپ کو دوسرے خواب آتے ہیں اس طرح سے نہیں؟ نہیں بالکل امپورٹنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہیں؟ ریگولر نہیں پڑھتا ہوں. اچھا. کب پڑھتے ہیں؟ جب ٹائم مل جائے یا جب دل چاہے؟ بس جب دل چاہے. اچھا. ہفتے میں ایک بار؟
वल्लाह आलम नहीं, अच्छा। कभी इससे देर नहीं होती। देखें जब अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना हक सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज़्यादा पूछें तो उनसे कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाजें भी बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दूँगा। जैसे कि हमारे उलामा और आम लोगों का भी यही ख्याल है कि जो अल्लाह के करीब होता है 5 वक्त का नमाजी होना और दाढ़ी रखना उसके लिए लाजिम हो जाता है, क्योंकि सुन्नत रसूल भी है। तो आपकी दाढ़ी नहीं है, तो इस हवाले से आप समझते हैं कि इतनी मुबारक ख्वाब आपको आते हैं और आप दाढ़ी नहीं रखी? पता नहीं, मैंने तो शुरू से ही दाढ़ी ना रखी, ना कभी ऐसा सोचा। तो जब ये ड्रीम्स आना शुरू हुए थे तो तब भी यानी मेरी दाढ़ी नहीं थी। ड्रीम्स जो थे जब मुझे बहुत सालों से ये ड्रीम्स आ रहे हैं, और मैंने कभी अगर खुद से शेयर करने होते तो मैं जवानी में जब था तो तब मैं ड्रीम ये शेयर करता खुद से। तो अभी मैं अगर ड्रीम शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं खुद से ये ड्रीम शेयर नहीं कर रहा, बल्कि मुझे कोई कह रहा तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और अल्लाह और खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि मैं अपने ख्वाब लोगों से बयान करूँ, तो मैंने तब ये शेयर करना शुरू किए। तो और आज तक अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि दाढ़ी रखो या इस तरह से अपना। लेकिन जो मुझे बहुत सी बातें अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों में बताई भी हैं और सिखाई भी हैं, ख़ास तौर पे शिर्क और उसकी इक़साम के बारे में, और अल्लाह की सुबह शाम तारीफ़ और उसकी तस्बीह करना, खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते रहना, ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं। लेकिन जब दाढ़ी के बारे में कहेंगे तो जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह।